السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیں جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بار لیسن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن آپ کے لیسن بھی بہت لیٹ آنے لگ گئے ہیں، اور جب میں دیکھتی تھی کہ ابھی لیسن آ رہے ہیں، اس لیے میں نے جان کے بھی لیٹ کیا تھوڑا سا، کہ جب تک سارے لیسن آ نہیں جاتے اور ان کی چیکنگ ہو نہیں جاتی تو اس کے بعد ہی میں لیسن دوں۔ تو اس لیے آپ کا کیا خیال ہے، اگر آلٹرنیٹ ڈیز پہ لیسن دینا چاہیے یا 2 دن کا گیپ کر دوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ دے سکیں لیسن؟ تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک، ٹھیک ہے جی؟ 68 169 70 اور 71 4 آیتیں انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ لکھنا بہت ضروری ہے، آپ نے میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے کہ وہ لکھے بغیر یاد کرے، لکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ اور لیسن کو نا اچھی طرح سے جلدی نہ کیا کریں، اچھی طرح سے لیسن کو جب لکھنے کے بعد اس کو پریپیئر کیا کریں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو گئی ہے تو پھر سینڈ کیا کریں۔ جی یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھو اے، الناس لوگ، اے لوگو، کلو کھاؤ، کھاؤ، مما من سے، ما جو، اس میں سے جو، فی الارضی، فی میں، الارضی زمین، زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن طیب یا پاک، ولا وا اور لا نہیں، تتبعوا تم پیروی کرنا، تا پہلا تا جو ہے وہ تم کے لیے ہے، اور تبعوا پیروی کرنا، یا اتباع سے نکلا ہے، تم پیروی کرنا یا تم اتباع کرنا، خطواتی، خطوات قدموں کی، الشیطانی شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے فٹ سٹیپس کی۔ انہو، ان بے شک، ہو وہ کون؟ شیطان، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، لام لیے، کم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، یا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر۔ انما، ان بے شک، ما جو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انما کا ہم اکٹھا بھی ایک لفظ میں بھی اس کی میننگ لکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے صرف، لفظی مطلب تو ہوگا ان بے شک، ما جو، بے شک جو، اور اگر ہم ایک لفظ میں اس کا میننگ لائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں انما صرف۔ یأمرکم، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، یا وہ کے لیے ہے، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا،
वलफहशाई, वा और अलफहशाई बे हयाई का यानी फहाशी का, वा और अन ये के तकूलू तुम कहो, ता तुम कूलू कहो, और ये कि तुम कहो अलल्लाही अला पर, अल्लाह 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 पर, माँ जो ला नहीं, तालमूना तुम जानते हो, वा और इज़ा जब, कीला कहा जाता है, लहुम उनको, इत्तबिऊ इत्तबा करो या पैरवी करो। यहाँ पर फिर आपको याद करा दूँ, ये साइलेंट अलिफ थी हमज़तुल वसल, तो इसको हरकत देने के लिए हम थर्ड लेटर पे देखेंगे कि क्या है। तो थर्ड लेटर बा है और बा के नीचे ज़ेर है। अगर तो बा के ऊपर पेश होगी तो फिर हम अलिफ को पेश दे देंगे और अगर बा पे पेश नहीं होगी तो फिर हम अलिफ को ज़ेर देंगे, ज़बर नहीं आएगी इसके ऊपर, या पेश होगी या ज़ेर होगी। तो और ये फ़ेल के लिए है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इत्तबिऊ पैरवी करो या इत्तबा करो। और इसको हम सिर्फ पढ़ने के लिए इस तरह पढ़ रहे हैं, इत्तब अलिफ को हमने हरकत दी है। जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो फिर हम इसको इस तरह नहीं पढ़ सकते कि हम करें लहुम इत्तबिऊ, नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको यूं ही पढ़ेंगे लहो मुत्तबिऊ। फिर हम अलिफ को अपने पास से हरकत नहीं देंगे। मा जो अनज़ला, अनज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने, क़ालू वो कहते हैं, बल बल्कि, नत्तबिउ हम इत्तबा करेंगे या हम पैरवी करेंगे। नून जो शुरू का है इसका मतलब है हम पैरवी करेंगे या हम इत्तबा करेंगे, माँ जो अल्फईना, अल्फई पाया, ना हमने पाया, अलैहि अला पर, ही उस पर, आबाअना आबा बाप दादा, ना अपने, नून ज़बर अलिफ ना, यानी नून ज़बर अलिफ ना का मतलब होता है हम, और इसको हम अपने भी कह सकते हैं। आबाअना अपने बाप दादा को या अपने आबाओ अजदाद को। अवलौ अगरचे, अगरचे, काना हो, आबाउहुम आबाओ अजदाद या बाप दादा, हुम उनके, अगरचे हों उनके बाप दादा, ला नहीं, याकिलूना वो समझते, या वो और आगे याकिलूना वो समझते, शैअन कुछ भी, वला वा और
لا نہیں، یہتدون وہ ہدایت یافتہ، وا اور مثلو مثال، الذین وہ لوگ جو کفرو کفر کیا، کمثلی جیسے، مثلی مثال، جیسے مثال، الذی وہ جو ینعق پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا نہیں، یسمع وہ سنتا، یا وہ اور سامع ہوتا ہے سننا، الا سوائے، دعاء پکارنا، وا اور نداء چلانا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم تو ہم وہ، لا نہیں، یعقلون سمجھتے وہ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہاں تک ہماری ٹرانسلیشن ہے، لیسن یہاں پہ ختم ہوا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جی۔ یا ایہا الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارضی زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبہ اور پاک۔ یعنی اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو، کہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں سے تم کھاؤ پیو، لیکن دو شرطیں لگائیں کہ حلال اور پاک چیز تم نے کھانی ہے۔ اب حلال سے مراد کیا ہے؟ حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں کہ شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، جو شریعت نے ہمیں چیزیں حرام نہیں قرار دی وہ سب حلال ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو کہ حرام کہیں بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ دوسری وہ چیزیں جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام بنا لیتا ہے، حالانکہ وہ حرام ایکچوئل میں ہوتی نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرغی ہے، اب مرغی حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مرغی چوری کی ہوگی تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، حالانکہ اس کا گوشت حلال ہے۔ تو کیا ہوا، ہم نے ایک اس طریقے کو استعمال کیا کہ جو حرام تھا، اس سے وہ چیز بھی حرام ہو گئی۔ اسی طرح سے پیسہ، اگر ہم سود کا پیسہ کھائیں گے تو پیسہ تو حرام نہیں ہے، لیکن جب وہ سود کا ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس طریقے سے چیز جو ہے حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھائیں وہ حلال ہو، اور دوسرا کیا کرنا ہے، وہ طیب بھی ہو۔ طیب سے مراد علماء یہی کہتے ہیں کہ صاف ستھری چیز ہو، گندی نہ ہو، متعفن نہ ہو، اور ظاہر ہے وہ ایسی چیزیں صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو پاک صاف جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو میں ایک دو احادیث بھی بتانا چاہوں گی۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی حرام مال کمائے اور پھر اس حرام مال سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ صدقہ تو ایک نیکی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر اس سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ میں نے یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتایا ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو حرام پیسہ ہے، ایک تو اس سے اگر ہم کوئی نیکی میں اس پیسے کو لگائیں گے تو وہ نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ حرام پیسہ کماتے ہیں، حرام ذریعوں سے کماتے ہیں، اور اس پیسے سے اگر حج اور عمرے پہ چلے جائیں گے تو ایک نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اس پیسے کی وجہ سے وہ حج عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات کیا پتہ چلی اس حدیث سے کہ جو حرام ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ حلال تھوڑا بھی پورا پڑ جاتا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری پڑ جاتی ہے، یعنی تھوڑا پیسے میں بھی آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ اس سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اگر حرام پیسہ ہو تو وہ ڈھیروں ڈھیر بھی ہوتا ہے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت نعمان سے روایت ہے، نعمان بن بشیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہتا ہے اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، اور سن لو اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حلال اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو حلال بھی ہمارے سامنے ہے اور حرام بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ تو سامنے آ گئی چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، وہ تو پتہ چل گئی، اور جو حلال ہیں وہ حلال ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی اس میں آپ کو شک آ گیا، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ شک والی چیز سے بھی بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ جیسے مثال دی نا کہ وہ چرواہا جو ہے وہ کسی کھیت کے گرد اگر اپنے جانور چرا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کہیں غلطی سے وہ اس کھیت میں گھس جائے، تو اس لیے اتنا فاصلہ رکھیں کہ وہ اس کھیت میں نہ گھسے۔ تو یہی مثال ہے کہ حرام سے اتنا ڈسٹنس ہمیں رکھنا چاہیے کہ شک والی چیزوں کو بھی ہم چھوڑ دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ شک والی چیز جو ہے وہ حرام خود تو نہیں ہے لیکن وہ ہمیں حرام کی طرف لے جائے، ہماری رغبت ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہم حرام کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت حسن بن علی سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور وہ اختیار کر لو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ تو یہ واضح الفاظ پتہ چل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو چیز جو ہے وہ انسان کو شک کی طرف لے کے جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے اب ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز رکھنی ہے کہ تمام ایسے معاملات جہاں ہمیں شک ہوتا ہے، یعنی ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ آج کل اتنے اسکول آف تھاٹس آ گئے ہیں کہ واقعی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے مختلف مسائل میں۔ تو جہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف رائے پائی جا رہی ہیں، ایک کہتا ہے کہ کر لو، ایک کہتا ہے کہ نہیں کرو، تو بہتر یہ ہے
کہ آپ بچ جائیں اور نہ کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلطی سے بھی کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم پیروی نہ کرنا خطوات الشیطانی، شیطان کے فٹ سٹیپس کی، شیطان کے قدموں کی۔ کیوں پیروی نہ کرنا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ اصل دشمن جو تمہارا ہے وہ شیطان ہے۔ تو وہ تمہارے پاس دوست بن کے آئے گا، تمہارا خیر خواہ بن کے آئے گا، لیکن تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ خیر خواہی میں تم سے ایسے کام کرا دے گا، کیونکہ وہ خود مایوس، شیطان جو ہم پڑھتے ہیں رجیم، تو وہ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مایوس ہوا ہوا، تو وہ تو ایک مایوس ہوا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے آپ ابھی عذاب نہ دیں، مجھے مہلت دیں اس وقت قیامت تک، اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کی اس انسان کو، کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے سزا دی، تو میں اس انسان کو بہکاؤں گا طرح طرح سے۔ قرآن پاک پہ آتا ہے کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور میں ان پہ اپنی فوجیں چڑھا لاؤں گا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ ہر طرح کی کوشش کر کے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں قرآن ہی میں فرمایا تھا کہ تم اپنی پوری کوشش کر لینا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو میرے بندے کون ہیں؟ وہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور جو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کے بتا دیا مسلمانوں کو، لوگوں کو، کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اس کے فٹ سٹیپس، اس کے قدموں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بہکاوے، اس کی وسپرنگز، اس کے وسوسے جو وہ ڈالتا ہے انسان کے اندر۔ شیطان جو ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسے ہی ہے، وہ خیال ڈالتا ہے دماغ کے اندر۔ تو یہ جو اس کی وسوسے ہیں، اس کے بہکاوے ہیں، ان سے بچو اور اس کی پیروی مت کرنا، کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے ہم نے شیطان سے پیچھے چلنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر حلال اور حرام کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے ریفرنس سے اگر ہم اسی آیت کو لیں تو اس سے یہی مراد ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنے سے کیا مراد بنی کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں اس نے حرام کر دیا، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حرام کر دیا، اور جو حرام کی ان کو حلال بنا دیا۔ جیسے حلال کو حرام اس نے کیسے بنایا کہ جیسے بتوں کے نام پر ادھر اس زمانے میں، جب کہ مشرکین مکہ کے زمانے میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، اور پھر جن جانوروں کو بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا ان کا گوشت وہ خود پر حرام کر لیتے تھے، حالانکہ وہ گوشت حرام تو نہیں تھا، وہ جانور حرام نہیں تھا، لیکن وہ خود اس جانور کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یہ کہہ کر کے یہ جانور فلاں بت کے نام پر آزاد کیا ہوا ہے۔ اور مختلف نشانیاں بھی ان کی بنا لیتے تھے، کسی کا کان چیر دیتے تھے، اور اسی طرح کی مختلف نشانیاں ان پہ ڈال دیتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم اگر گاؤں جائیں جو پرانے، خاص کر سندھ وغیرہ کی طرف، تو وہاں پر آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بت نہیں ہے آج، تو آج انہوں نے پیروں فقیروں کے نام کے جانور آزاد کیے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو یہ تو حلال کو وہ حرام کر کے دکھانے کی مثال آپ کو میں نے دی، پھر ایک حرام کو حلال کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ یہود نے سود کو حلال کیا، یعنی انہوں نے سود کا پیسہ تو حرام تھا لیکن انہوں نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اسی طرح سے یہود کا کہنا یہ تھا کہ امیوں کا مال کھانا حلال ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہودیوں کا مال ہے وہ تو حرام ہے، لیکن یہ جو غیر یہودی ہیں ان کا مال اگر ہم کھاتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مختلف چیزیں جو تھیں ان کو اپنے اوپر اپنی مرضی سے حرام اور حلال بنا لیے تھے، اور یہ سب جو تھا
یہ اصل میں شیطان کی پیروی تھی. یہ ساری خیالات شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا تھا. شیطان بہت مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے ہر انسان پر. اس کا حملہ مختلف ہوتا ہے اور اس انسان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی ویکنس کیا ہے. وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہماری ساری ویکنسز کا اس کو پتا ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ہمیں نیکی کرنے سے روکتا ہے. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی نیکی کا خیال آئے تو اس کے اوپر ٹائم مت لگائیں سوچنے میں، فوراً کر گزریں. اگر اس نیکی کے خیال آنے کے بعد آپ کو مختلف قسم کے وسوسے آئیں تو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ سب شیطان مجھے روک رہا ہے اس نیکی کو کرنے سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آئے اس کو کر گزریں، اس کے اوپر سوچیں مت. اچھا، تو اب آگے اس پہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے مختصر بات کریں گے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یأمرکم، صرف وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء والفحشاء، برائی کا اور فحاشی کا، بے حیائی کا. دو چیزیں. وَأَنْ، اور یہ کہ تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو تین باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں. اس کی جو چالیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹاتا ہے انسان کو. تو دشمنی ہی ہے نا کہ جس راستے پہ وہ ہمیں ڈالتا ہے وہ راستہ تو جہنم کی طرف جانے والا ہے. تو وہ ایک تو برائی کا حکم دیتا ہے، دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ بے حیائی اور فحاشی. اور فحاشی آپ دیکھیں کہ شیطان نے جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا سے وہ کچھ کروایا کہ جس کی وجہ سے ان کا سطر کھل گیا تھا. تو شیطان کا جو سب سے ایک کام ہے جو وہ پسندیدہ، وہ کیا ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کے کپڑے اترواتا ہے. اور یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ خواتین خاص طور پر ان کا لباس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ماڈرنزم کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. ماڈرن بننے کے لیے ہم نے ٹائٹس جین پہننی شروع کر دی، ایسے کپڑے پہننے شروع کر دیے کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ہم ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے اتنا باریک لباس کہ وہ اس باریک دوپٹے دیکھیں. ہمارے دوپٹے جو ہیں وہ ان کا پرپس یہ تو رہا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کور کریں. وہ جو اتنا باریک کپڑا، شفون، سردیوں میں بھی آپ سوٹ لینے جائیں تو شفون کے دوپٹے ملتے ہیں. اس دوپٹے میں جس میں نماز تک نہیں ہوتی، جس میں سر کور ہی نہیں ہوتا، ہمیں حکم ہے کہ اپنے بال چھپاؤ، تو اس دوپٹے میں تو بال نہیں چھپتے، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ ایسے کپڑے پہننے کا، اتنے پتلے اور باریک کپڑے پہننے کا جس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو؟ ہمیں تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، چھپانا ہے. تو یہ سب شیطان کے کام ہیں. اور یہ سب کچھ وہ کس پہ کروا رہا ہے؟ لوگوں کو کیا دھوکہ دے رہا ہے کہ تم ماڈرن ہو جاؤ. یہ ماڈرن ہونے کا ایک نشانی ہے کہ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ یہ کام، اگر ہم ان کو کہیں کہ جی یہ اس طرح کا نہ پہنو، سب یہی کہتے ہیں کہ جی آج کل تو پھر یہی ہے، پھر اس طرح تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ ہم سے یہ غلط کام کروا رہا ہے. ہمیں ایسے لباس پہ لے آیا ہے کہ جو لباس انتہائی غلط ہے، اور جو لباس پہننا نہ پہننا ایک برابر ہے. لباس پہن کر ہم اب شرٹ میں حیران ہوتی ہوں کہ شرٹس بنائی ہوئی ہیں، ایک قمیض ہم نے بنا لی، شرٹ بنا لی، اس کو پہن لیا، لیکن نہیں، اس کے اندر بھی ہم بازوؤں میں اس سلیوز کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں، بیک کے اوپر گلے کے نیچے اس کو اتنا نیک لائن کے آگے ایسا کچھ بنا لیں گے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی اپنے جسم کی نمائش کرنا، اس لباس کا مقصد جسم کو کور کرنا نہیں ہے بلکہ جسم کو اور زیادہ خوبصورت بنا کر لوگوں کو دکھانا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کس کو دکھا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا سستا بناتے جا رہے ہیں؟ اس لیے یہ سب شیطان کی پیروی ہے. یہ سب کچھ شیطان
یہ سب بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ شیطان کروا رہا ہے، لیکن وہ ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیتا. ہم اس کو برا سمجھ کے نہیں کرتے کہ یہ برا ہے. ہم کیا توجہ دیتے ہیں کہ جی نہیں، اس میں کیا برائی ہے، یہ تو ایک ہم اچھائی برائی تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، لباس سے تو نہیں ہوتی. ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ سامنے جو دیکھنے والا ہے اس کا دل صاف ہے کہ نہیں ہے، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائیں. پھر فحاشی صرف لباس تک نہیں ہے، فحاشی تو بہت ساری چیزوں میں آ جاتی ہے. بات کرنے میں فحاشی ہے. آج کل کے اگر آپ گفتگو سنیں لوگوں کی، کتنی فحش گفتگو ہو گئی ہے، کتنی عجیب گندے لطیفے، یعنی کہ اگلے کو ہنسانے کے لیے بھی ایسی باتیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جو سن کے بھی شرم آتی ہے. تو اس لیے جہاں کہیں بھی، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، کہ شیطان کس چیز کی طرف لے کے آتا ہے، حکم دیتا ہے شیطان، ایک تو برائی کا اور دوسرا فحاشی کا. تو کہیں پر بھی آپ کو فحاشی نظر آتی ہے تو وہ شیطان ہے، اس کے پیچھے شیطان ہے. اور شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن. تو اس سے ہم نے بچنا ہے، اس کی بات کو ہم نے نہیں ماننا، اس کے فٹ سٹیپس پہ ہم نے نہیں چلنا. اور تیسری بات کیا ہے؟ اور یہ کہ وہ تم میں وَأَنَّا، اور یہ کہ تقولو، تم کہو اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں. یعنی ایسی بات اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے. اپنی خود ساختہ رسمیں بنا لو، باتیں بنا لو، اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی ایسی باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نازل نہیں کی، لیکن کیا ہے کہ وہ باتیں انسان جو ہے خود سے بنا کے رسم و رواج اور اللہ کی طرف منسوب کر دینا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے ہتھیار ہیں، اس کے ٹولز ہیں، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سیدھے رستے سے ڈی ٹریک کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے اور جہنم کے قریب کرتا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لہم، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعوا، پیروی کرو، ما، جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا. تو پھر وہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو. اولو کانا، اگرچہ ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، اصل میں تو یہ مشرکین مکہ کی بارے میں بات ہے کہ ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اسلام کی، اور ان کو کہتے تھے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ اور تم یہ کام چھوڑ دو، غلط کام، اور تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا. اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا. تو ہم قرآن کو سمجھیں اور اس میں کہیں کئی باتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ دادا کو کچھ بھی نہ پتا ہو اور وہ ہدایت پہ بھی نہ ہو. اور ڈیفینیٹلی مشرکین مکہ کے والدین تو نہیں تھے ہدایت پر. اور چلیں یہ تو ان کی بات ہے، ہم نے تو ہر آیت کو اپنے آپ کو اس میں دیکھنا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں. آج ہم اگر کسی کو آپ کچھ بتاتے ہیں کہ جی قرآن میں ایسے ہے، آپ یہ غلط کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ، ہمارے تو گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد، ہم تو شروع سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. آگے سے یہ جواب ہوتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب قرآن کوئی بات کہے تو اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا یا آباء و اجداد تک وہ بات پہنچی ہی نہیں تھی، انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے جو کچھ کر رہے تھے وہ صحیح سمجھ کے کر رہے تھے. ان کو ہم برا نہیں کہہ رہے، وہ صحیح سمجھ کے کر رہے تھے.
کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا، آج زمانہ بدل گیا ہے. آج تو دین کا علم حاصل کرنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. آپ اپنا موبائل اٹھائیں، گوگل پہ چلے جائیں، سب کچھ آپ کو مل جائے گا. تو اس لیے آج اگر آپ کو کوئی صحیح بات پتہ چلتی ہے تو آپ اس صحیح بات کو صرف اس لیے رد مت کر دیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے آباء و اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ غلط ہو سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی ایک شیطانی ہی حربہ ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے صحیح اور حق بات تک جانا ہے. اور اس کو اگر ہم ایلیبوریٹ کریں تو کتنی رسمیں آ جاتی ہیں کہ فلاں عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں، اور اس کو ہم یہی جب ہم منع کرتے ہیں تو یہی کنڈے ہوتے ہیں، جو مجھے تو اس کی اتنی ڈیٹیل پتہ بھی نہیں. اسی طرح سے بہت ساری نظر و نیاز لوگ دیتے ہیں، اور ان کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے تو گھروں میں شروع سے ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں. تو بزرگ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں اس سے بچنا ہے. حق بات کے لیے اپنے مائنڈ کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. جس چیز کا پتہ چلے اس کو فالو کریں. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ صحیح چیز آپ کو پتہ چل گئی ہے اور پہلے آپ وہ غلط کر رہے تھے، تو اس کو غلط کو چھوڑ کر صحیح کی طرف آ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے آباء و اجداد جو تھے ان کو سمجھ نہ ہو اور وہ سیدھے رستے پر نہ ہوں، ولا یہتدون، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں. تو ان کے پیچھے چل کر ہم اپنی جنت بھی کھو دیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا. پھر آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کیسی مثال ہے؟ کن لوگوں کی؟ جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسی کہ یَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جیسی کہ ایسے شخص کی کہ اس کو پکارا جائے تو وہ سنتا نہیں ہے سوائے پکارنے اور چلانے کے. یعنی کہ اگر یہ بھی آپ چونکہ قرآن پاک فوری طور پر تو عرب میں نازل ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے بیچ میں، تو ہم پہلے اس کانٹیکسٹ میں بات کو دیکھیں گے کہ جب ان کو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو ان کو جب حق بات بتائی جاتی تھی تو وہ اس کو جو کفار تھے، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو حق کو سنتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ نہیں ہم حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اور جس نے دل میں یہ پکا ارادہ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ماننی، اس کو آپ کتنا بھی بتا لیں سچی بات، حق بات، وہ نہیں مانے گا. تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب ان کو کوئی حق بات بتائی جاتی ہے تو وہ بات ان کے لیے صرف ایک آواز ہوتی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے آپ ایک بکری کو بلائیں گے کہ میرے پاس آؤ، تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں لیکن آواز تو اس کو آئے گی نا. سوائے چلانے کے یا پکارنے کے اور وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ حق تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ سمن بکمن عمیٌ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، اور وہ نہیں سمجھیں گے. یعنی کہ یہ ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان بھی ہیں، اور آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے، لیکن ان کے دل کی آنکھ، دل کا کان اور دل کی زبان جو ہے وہ بند ہے. تو وہ جو ان حق کو جس طرح ان کو ایبزارب کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور وہ جیسے ہم کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو کلاس میں بیٹھ کے لیسن سن رہے ہوتے ہیں، اور سن رہے ہوتے ہیں کلاس میں، ٹیچر کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سن رہا ہے بڑے غور سے، لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. آواز ان تک آ رہی ہوتی ہے، ٹیچر ان کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ جو دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور یعنی جو کفار ہیں اور انہوں نے دل میں ٹھان لیے کہ ہم نے بات کو نہیں ماننا، تو وہ اسی طرح ان کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ آواز تو ان تک آتی ہے لیکن ان کے دل تک نہیں پہنچتی.
تو اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں سیدھے رستے پہ ثابت قدم رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.